شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. اس مناسبت سے 27ویں پارے کے کچھ منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے کے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت میں جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی. عبادت کے لغوی معنی ہیں انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری. عبادت عبد سے نکلا ہے. عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے. عبادت کے معنی انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری. عمومی طور پر جب ہم عبادت کا ورڈ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کچھ مخصوص عبادتیں گردش کرنے لگتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. حالانکہ اسلام میں عبادت کا انتہائی وسیع تصور پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے عبادت کی 2 بڑی قسمیں بیان کی ہیں. ایک ہے عبادت محضہ. عبادت محضہ مطلب خالص عبادتیں، وہ عبادتیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو ایک خاص طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. یہ خالص عبادتیں ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ ساری عبادتیں خالص عبادتیں ہیں. ان کی ادائیگی کا ایک خاص طریقہ مقرر اور متعین ہے. عبادت کی ایک دوسری قسم ہے، ہم اس کو عبادت غیر محضہ کہتے ہیں. اخلاق فاضلہ سے ہم اسے تعبیر کرتے ہیں. دنیا میں بندہ مومن کا ہر عمل عبادت کے دائرے میں آ جاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. عبادت ایک جامع اسم ہے. عبادت کا لفظ ہر اس قول کو، ہر اس عمل کو شامل ہے جس کے بولنے سے، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ بیان کیا تاکہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو تخلیق ہے اپنے لیے کی ہے. 27ویں پارے میں اس کے بعد سورۃ الطور کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ الطور میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی. ہم کیا کریں گے؟ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ اپنے والدین کی پیروی کی. گرچہ اولاد کے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں کہ انہیں جنت میں والدین کا مقام ملے. اولاد اپنے اعمال کی بدولت وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جو درجہ کے والدین کا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اولاد کو بھی
والدین کا جو مقام ہے، درجہ ہے، وہ عطا کرے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان اللہ یرفع للمؤمن ذریتہ، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے، مومن بندے کے لیے ان کی ذریت کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ گرچہ ان کی اولاد کا عمل والدین کے عمل جیسا نہیں ہے، پھر بھی والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کے مقام اور مرتبے تک فائز کرتا ہے۔ دیکھیے جس طرح والدین کے اعمال کی برکت سے اولاد کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے اولاد کی دعا کی وجہ سے جنت میں والدین کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک بندے کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ نیک بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے، پروردگارہ یہ درجات کی بلندی کس عمل کی بنا پر ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، تیرے بندوں نے تیرے حق میں استغفار کی تھی، اسی وجہ سے تیرے درجات جنت میں بلند کیے جا رہے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الطور کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد اپنی نفسانی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اللہ کی ایک وحی ہے جو آپ پر اتاری جاتی ہے، آپ وحی الہی کی روشنی میں کلام کرتے ہیں، آپ کی زبان پر وحی بولتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کی غرض سے آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر بول لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش کے لوگوں نے مجھے ڈانٹا، کہا کہ اے عبداللہ، نبی کی ہر بات لکھا نہ کرو، آپ انسان ہیں، آپ غصے میں بھی گفتگو کرتے ہیں، خوشی میں بھی گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی ہر بات لکھا نہ کرو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے لکھنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکتب، اے عبداللہ لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی جملہ، کوئی سینٹنس ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی نفسانی خواہشات سے لوگوں کے سامنے دین کے احکام نہیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی خواہشات نفس کے مطابق شریعت نہیں سمجھاتے ہیں، وہ تو بس ایک وحی ہے جو آپ پر اتاری جاتی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور دوسرا ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن ہے، جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وحی کی ایک دوسری قسم ہے، اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی غیر مطلوع جس کے الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، لیکن اس میں جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسے ہم حدیث کہتے ہیں، اسے ہم سنت کہتے ہیں، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ حکمت سے مراد علامہ ابن القیم فرماتے ہیں سنت ہے، باتفاق السلف، سلف کا اس بات پر اتفاق ہے۔ حسن بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جس طرح جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر اترا کرتے تھے، اسی طرح جبریل سنت لے کر کے بھی اترا کرتے تھے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ حدیث کی حجیت کی بھی ایک اہم ترین دلیل ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وہی لانے والا جو فرشتہ ہے ان کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ وہی لانے والے فرشتے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام، بڑے مضبوط طاقتور فرشتے ہیں۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے جو ملاقات کی تھی، جو دیکھا تھا اصلی شکل میں، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 2 دفعہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔
ایک دفعہ تو دنیا میں اسی زمین پر اور ایک دفعہ آسمان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا امشی، ایک دفعہ میں چلے جا رہا تھا، اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، فرفعت بصری الی السماء، میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف کی، دیکھتا کیا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس وہی لے کر کے آیا تھا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں ڈر گیا، دہشت طاری ہو گیا، ختیجہ کے پاس گیا، زملونی زملونی، پھر جبریل وہی لے کر کے آئے۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، جیسے یہاں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک دفعہ تو دیکھا اور ایک دفعہ بھی دیکھا، وہ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرہ بیری کے درخت کے پاس۔ بیری کا درخت کیا ہے یہ؟ سدرۃ المنتہیٰ کیا ہے؟ اوپر سے جو بھی بات ہے نا سدرہ کے پاس آتی ہے، اور نیچے سے جو بھی بات چڑھتی ہے نا اس کی آخری منزل سدرہ ہے، اوپر سے اترنے والی ہر بات کی بھی منزل کیا ہے؟ سدرہ ہے۔ تو کہا اور ایک دفعہ سدرہ کے پاس دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر تھے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے 2 قانون بیان کیے ہیں۔ آخرت میں جو قانون جزا اور سزا ہے اس کے 2 دفعات اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان کیے ہیں۔ قانون جزا اور سزا کے 2 دفعے کیا ہیں؟ پہلا دفعہ اللہ نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں آدمی دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر زید بکر کی سزا اپنے ذمے لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو جزا اور سزا کا جو قانون ہے یہ ناقابل انتقال ہے، شفٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو گناہ کرے گا اسے اس کے گناہ کی سزا ملے گی، یہ ناقابل انتقال ہے۔ جو گناہ کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جزا اور سزا کا جو دوسرا قانون ہے اللہ نے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کوشش کی، ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کوشش کی۔ اللہ نے ہر انسان کو زندگی دی، ہر انسان کو موقع دیا۔ جو میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، یہ میرا عمل میرے لیے ہے۔ اسی آیت کریمہ سے اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جو ایصال ثواب ہے، قرآن خوانی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج ہی کی بات ہے نا، آج ہی کی بات ہے، ایک عورت میرے پاس آئی، قرآن ختم ہو گیا تھا اس کا، اب اس کو بخشوانا چاہ رہی تھی۔ وہ کہا کہ مولانا مجھے قرآن بخشوانا ہے، آپ آ کر کے فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کوشش کی ہے۔ آپ کے قرآن کا ثواب دوسروں کو ملے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی آیت کریمہ سے اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ وہ میت کا عمل، میت کی کوشش نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی کہ تم قرآن پڑھ کر کے میت کو بخشو، نماز پڑھ کر کے میت کو بخشو۔ اللہ نے اسے بھی زندگی دی تھی، اسے بھی موقع دیا تھا۔ صحابہ اکرام سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ قرآن پڑھ کر کے میت کو بخشوا کرتے تھے۔ کہا وہ ہے جو وہ کرے گا۔ اگر ہم کوئی بھی عمل میت کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی دلیل ہونا ہے، بغیر دلیل کے ہم کوئی بھی عمل کسی میت کے لیے انجام نہیں دے سکتے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کرے گا، جو اس کی کوشش ہے۔ ہاں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے آدمی دنیا میں کسی عمل کا ذریعہ بنتا ہے، ذریعہ بننے کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا من سن سنۃ حسنہ، کوئی اچھی سنت جاری کر دے، جاری کرنے کا تو ثواب ہے ہی، جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ بری رسم جاری کرے گا، جاری کرنے کا تو گناہ اس کے سر پر ہے، جتنے لوگ اس بری رسم پر عمل کریں گے سب کا گناہ جاری کرنے والے پر جائے گا۔
کیونکہ ذریعہ بن رہا ہے آدمی. تبھی تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی اس روئے زمین پر کسی کا ناحق قتل ہوگا، گناہ کا ایک حصہ کس کے سر پر جائے گا؟ آدم کے بیٹے پر جائے گا جس نے اپنے سگے بھائی کا قتل کیا تھا. نام قابل بتایا جاتا ہے، قابل کے سر پر جائے گا. تو بسا اوقات آدمی کسی عمل کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، گرچہ بظاہر اس کا وہ عمل نہیں ہے، لیکن سبب بننے کی وجہ سے اسے جزا اور سزا ملتی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب میت کو ملتا ہے. اس میں سے ایک صدقۃ جاریہ، آدمی دنیا میں مسجد بنا دی، جب تک مسجد ہے مسجد بنانے والے کو ثواب. وہ علم ينفع به الناس، علم چھوڑ گیا کتاب کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں، جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے ثواب ملے گا. اولاد کی دعا کا والدین کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اولاد جو ہیں یہ والدین کا کسب ہیں، انہی کی کمائی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. مزید بہت ساری باتیں ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں ان کی وضاحت کرتا چلوں. سورہ نجم کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے. دلیل یہ ہے کہ چاند پھٹ گیا ہے. چاند پھٹا ہے تو ایک دن زمین بھی پھٹے گی، آسمان بھی پھٹے گا، دیگر سیارے بھی پھٹیں گے. تو چاند کا پھٹنا دلیل ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے. دنیا کا جتنا حصہ گزر چکا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت اس حصے کے جو آنے والا ہے. اس اعتبار سے بھی قیامت قریب ہے. جتنا حصہ گزر چکا ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے اس حصے کے مقابلے میں جو آنے والا ہے. کہا قیامت قریب آ چکی ہے، دلیل یہ ہے کہ چاند پھٹ گیا ہے. چاند کا پھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. مشرکین مکہ کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ایک ٹکڑا پہاڑ پر گرا اور دوسرا دوسری طرف گرا. مشرکین مکہ نے نبی سے مطالبہ کیا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہا کہ کوئی ایک نشانی آپ ظاہر کر دیں ہم ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی ظاہر کی، معجزہ ظاہر کیا اللہ کے اذن سے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جن روایتوں میں ملتا ہے کہ انگلی سے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، احادیث میں انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر نہیں ہے. ممکن ہے نبی نے دعا کی ہو اللہ سے، اس کی وجہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں. انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر احادیث میں موجود نہیں ہے. یہ واعظین کی حکایتیں ہیں، خطبہ کے حکایتیں ہیں. مشرکین نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، کیا کہا انہوں نے؟ سحر مستمر، کہا یہ تو جادو ہے، محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے محمد ہماری آنکھوں پر صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر سکتا ہے، بہت سارے قافلے تجارت کے لیے مکے سے باہر گئے ہیں، تھوڑا ان سے بھی پوچھ لیں. لوگوں نے تصدیق کی اس واقعے کی، کہا کہ ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. تو اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے. سورہ قمر میں ایک آیت جو ہے بار بار دہرائی جا رہی ہے، وہ آیت ہے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دیکھیے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا ہے، جو تدبر کرنا ہے. قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کے 2 درجے ہیں. قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کا ایک درجہ وہ ہے جس سے تذکر حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. تو یہ جو تدبر کا یہ جو درجہ ہے جس سے تذکر نصیحت حاصل ہو، یہ ہر انسان سے مطلوب ہے. دنیا کے ہر زندہ زبان میں قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں. بندہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ کر کے قرآن سے تذکر اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں.
قرآن مجید میں تدبر کا ایک درجہ وہ ہے جو صرف راسخین فی العلم کا ڈپارٹمنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے مسائل کا استنباط کرنا. یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. بقیہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، اللہ کو جاننا، اللہ کا ڈر. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مضامین ہیں، مضامین تذکر، بہت آسان کر دیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے بعد جو ہے سورہ رحمان کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ رحمان کا آغاز اللہ کے ایک نام سے، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اس سے ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ الرحمن. یہ جو پوری صورت ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب رحمت کی تفصیل ہے. اللہ کی جو نعمتیں اپنے بندوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان نعمتوں کا تذکرہ کر دیا ہے، چاہے ان نعمتوں کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے. بندوں پر پروردگار کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں. انسانوں پر اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے نا، وہ ہے دین حق، قرآن کا نزول. الرحمن علم القرآن، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا مدار اسی پر ہے، قرآن سے جڑنے میں ہے، دین سے جڑنے میں ہے. دین نام ہے کتاب اور سنت کا. تو دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت قرآن ہے. اور آخرت میں جو نعمتیں حاصل ہونے والی ہیں ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جنت کے معنی ہیں باغ کے. قرآن مجید میں جنت کا جو لفظ ہے نا، کہیں مفرد آیا ہے، کہیں جمع آیا ہے، کہیں سنگولر آیا ہے، کہیں پلورل آیا ہے. جیسے سنگولر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ. جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو کہ عورت، بشرطے کہ مومن ہونا چاہیے، وہ کہاں داخل ہوں گے؟ يدخلون الجنہ. یہاں سنگولر آیا ہے. قرآن میں جنت کا لفظ پلورل بھی بہت ساری جگہوں میں آیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. یہاں کیا ہے؟ جنت نہیں بلکہ جنات آیا ہے. تو ایک باغ میں کئی باغ ہیں. جنت ایک باغ ہے، اس باغ میں کیا ہیں؟ مزید اللہ نے کئی باغیں رکھی ہیں. جنت میں ہر جنتی کو 2 باغ ملیں گے ہی. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغات ہیں. پھر آگے کچھ آیتوں کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ان 2 باغوں کے علاوہ بھی اور 2 باغ ہیں. ان 2 باغوں کے علاوہ بھی اور 2 باغ ہیں. تو اہل علم فرماتے ہیں جو جنتی ہیں نا، ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مقربین، ایک ہے اصحاب الیمین. ایک کیا ہیں؟ مقربین. آگے سورہ واقعہ میں ان کا ذکر آ رہا ہے. کچھ ہیں مقربین، ان کو جو جنت حاصل ہونے والی ہے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور 2 باغ ہیں جو پہلے باغوں کے مقابلے میں، 2 باغوں کے مقابلے میں کم تر درجے کے ہیں. وہ سہولتیں نہیں ہیں جو پہلے کے 2 باغوں میں ہیں. یہ کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اسی بنا پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہیں. ان کے برتن اور ان 2 باغوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب چاندی کے ہیں. اور 2 باغ سونے کے ہیں. ان کے برتن اور جنت کی ساری چیزیں جو ہیں نا سب گولڈ کے، سونے کے ہیں. تو اہل علم فرماتے ہیں یہ جو گولڈ سونے کے جو 2 باغ ہیں کس کے لیے ہیں؟ یہ مقربین کے لیے ہیں. بقیہ چاندی کے جو 2 باغ ہیں یہ کن کے لیے ہیں؟ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے. سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں.
قیامت قائم ہوگی، سور میں پھونکا جائے گا، لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، سارے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک تو جنتی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، جنتی اور جہنمی. اور یہ جو جنتی ہیں نا، ان کی 2 قسمیں ہیں. کون سی؟ ابھی میں نے بتایا رحمان کی تفسیر میں. کون کون ہیں؟ مقربین ہیں. کون ہیں؟ ایک تو اسی میں اللہ نے فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والے ہیں ان کو مقرب بتایا گیا ہے. اور آگے اصحاب الیمین کا بھی ذکر کیا گیا ہے. دونوں کے لیے جو الگ الگ نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اسی طرح اصحاب الشمال والوں کے لیے، جن کا نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو جن سخت ترین عذابات سے دوچار کیا جائے گا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ واقعہ کے بعد 27ویں پارے کی جو آخری صورت ہے وہ ہے سورہ حدید. سورہ حدید اللہ نے حدید کے معنی لوہے کے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اتارا ہے. تو اسی لیے سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ لوہا جو ہے نا زمین کا حصہ نہیں ہے، اسے بعد میں زمین میں اتارا گیا. دیکھیں کائنات کے جو خفیہ اور پوشیدہ راز ہیں ان کی خبر وہی دے سکتا ہے جو کائنات کا کریٹر ہوئے. موجودہ سائنس جن باتوں سے آج پردہ اٹھا رہی ہے نا، قرآن میں اس کے گہرے اشارات پہلے سے موجود ہیں، 1400 سال پہلے سے. تو سائنسدانوں کا بھی ماننا یہ ہے کہ لوہا یہ زمین کا جز نہیں ہے، یہ اتارا گیا ہے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد جنگ کی اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو صحابہ اکرام میں ان صحابہ اکرام کا درجہ بلند ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تھا. کیوں؟ مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، قوت میں بھی کم تھے. اس دور میں مال خرچ کرنا، حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. گرچہ کچھ صحابہ کا مقام بلند ہے، کسی کا کم ہے، لیکن کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بہتری کا وعدہ کیا ہے. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں کا کوئی اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، تمہارا یہ خرچ میرے صحابی کے مد بلکہ آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا. یہ صحابہ کا مقام ہے. غالباً سعید بن زید نے کہا تھا لا تسبوا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام عہدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ. نبی کے صحابہ کو گالی نہ دو، ان کا نبی کے ساتھ کچھ لمحے کے لیے بیٹھ کر اٹھنا تمہاری زندگی بھر کی عبادتوں سے بہتر ہے. یہ صحابہ کا درجہ ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کا بھی تذکرہ کیا ہے جو قیامت کے دن اہل ایمان کو حاصل ہوگا. قیامت کے دن پل صراط کو لا کر کے جہنم کی پشت پر رکھ دیا جائے گا. ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا. پل صراط جو ہے نا یہ نہایت تنگ راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اس میں پھسلن بھی ہے، مزید اس میں تاریکی بھی ہے. آپ اندازہ لگائیں. اس پر گزرنے کے لیے جو ہے نا روشنی چاہیے. جو بنا روشنی کے گزرے گا نیچے جہنم کی کھائی ہے.
گزرنے کے لیے روشنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہ روشنی اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، آپ دیکھیں گے قیامت کے دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کا نور ان کے دائیں اور بائیں گھوم رہا ہوگا، چل پھر رہا ہوگا۔ کہا جائے گا خوشخبری ہے آج تمہارے لیے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو مومنین کو نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط پار کر لیں گے۔ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پل صراط پار کریں گے، کوئی بجلی کی چمک، تیز آندھیوں کی طرح، تیز رفتار سواری کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی چلتے ہوئے، کوئی زخمی حالت میں، اعمال کے اعتبار سے پار کر لیں گے۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے پل صراط سے نیچے جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ جب مومنین کو نور عطا کیا جائے گا، منافق مومنین سے کہیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی ساتھ رہتے تھے وہاں بھی ساتھ رہیں گے، دنیا میں دھوکہ دیتے تھے نا اہل ایمان کو، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دنیا میں دھوکہ دیا کرتے تھے۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ نے فرمایا اللہ بدلہ لے گا ان سے ان کے اس دھوکے کا۔ اب وہ بدلہ کیا ہے؟ مومن کہیں، یہ منافق اہل ایمان سے کہیں گے تھوڑا رک جاؤ تاکہ ہم بھی جو تمہیں نور حاصل ہے اس روشنی میں چل سکیں۔ اتنے میں کیا ہوگا؟ اہل ایمان کہیں گے پیچھے جاؤ، جا کر کے وہاں نور تلاش کرو۔ یہ گفتگو جاری ہوگی، فضوری بینہم بسور، اتنے میں دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اندر میں رحمت ہوگی، باہر میں عذاب ہوگا۔ کہیں گے منافق اہل ایمان سے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے کیوں نہیں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے تو خود کو آزمائش میں ڈالا تھا، فتنے میں ڈالا تھا، انتظار میں تھے، شک میں تھے، خواہشات نے تم کو دھوکے میں ڈالا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ گیا۔ آج کسی طرح کا کوئی فدیہ کافروں سے قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یہ مولاکم، یہی تمہارا انجام ہے، وبئس المصیر، جہنم کا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کچھ 27ویں پارے کی جو منتخب آیتوں کی کچھ مختصر تفسیر رہی جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ اتنی باتیں آج کے لیے کافی اور شافی ہوں گی۔ اللہ سے ہم عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔